پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے، واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا، موافقات عمر اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے، میں یہ دیکھو، میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں موافقات، اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بہترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں، فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں اور وہاں پہ بدماش بدکردار لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، پیغمبر کو پرواہ نہیں. فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب، دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے، شاب دار الصدیق ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے سر شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے فدعاه فاكل، اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي، تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين، اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ. اگر یہ شخص، رسول اللہ بھی نہیں بولا، لو اطاع فيكن، اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا، آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا، ما رأت عین، آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو، ان کی اپنی حدیث ہے ما خلق اللہ تعالی اغیر منی، کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورتوں، ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب، تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک اور حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4795. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، حجاب آ گئی تھی تو سودا کی، وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا، گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے، وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وكانت امرأة ما ضرب الحجاب، حجاب بھی واجب نہیں ہوا، معاف کیا، حجاب بھی واجب نہیں ہوئی، نہیں حجاب بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہونے کے بعد، معاف کیا، حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے وہ سودا نکل گئی کسی کام سے، تو وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وكانت امرأة جسیمہ، اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها، جو بھی ان کو جانتی تھی، پہچان جاتی ہے، وہی یہ سودا ہے، ان کے چلنے کے انداز سے، ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآه عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، کہا کہ اے سودا تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم سے پوچھتی نہیں، جب تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے، اس کی بیٹی تو نہیں نا، کسی اور کی بیوی ہے، کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ خطاب کرے؟ کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی، نہیں شیخ صاحب اجازت، اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے، فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے، سب لوگ دیکھ، تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں ہے.